اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ایسے دانشمند اور بے باک فقیہ جنہوں نے فقہ کی تدوین میں اہم کردار ادا فرمایا۔ وہ کسی بات پر سخت فکر مند تھے۔ ان کا قد چھوٹا اور جسم ناتواں تھا، لیکن ان کے چہرے سے بے پناہ علمی فضیلت جھلکتی تھی۔ وہ مملکت کے محکمہ انصاف کے سربراہ بھی تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ جواب ملا، میں اس بات پر سخت اذیت اور رنج محسوس کرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا جواب دوں گا۔ پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ایک بار بوڑھے کسان نے خلیفہ وقت کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ فلاں باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اتفاق سے اس روز خلیفہ خود عدالت میں موجود تھے۔ میں نے خلیفہ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے قبضے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں اس بوڑھے شخص کا حق ہو، نہ ہی باغ میں اس کا حق ہے۔ میں نے مدعا سے پوچھا، تمہارے پاس تمہارے دعوے کے حق میں کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ بوڑھے نے کہا، اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو خلیفہ سے قسم لے لیں۔ میں نے خلیفہ سے کہا کہ آپ قسم کھائیں کہ یہ باغ آپ کی ملکیت ہے۔ خلیفہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے والد نے مجھے عطا کیا تھا۔ بوڑھا یہ سن کر غصے میں بڑبڑاتا ہوا کمرہ عدالت سے نکل گیا کہ جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو گھول کر پی جائے، اسی طرح اس شخص نے آسانی سے قسم کھا لی ہے۔ لوگوں نے کہا، اس میں آپ کیوں فکر مند ہیں؟ آپ یہی تو کر سکتے تھے کہ آپ نے اتنی بڑی مملکت کے سربراہ کو ایک معمولی کسان کے دعوے پر قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔ محکمہ انصاف کے سربراہ یہ سن کر گویا ہوئے، آپ لوگ سمجھ نہ سکے کہ میں کس خیال سے پریشان ہوں۔ مجھے تکلیف اس بات پر ہے کہ میں خلیفہ وقت سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے اتر جائیے اور وہاں کھڑے ہو جائیے جہاں مدعا بوڑھا کسان کھڑا ہے، یا پھر اجازت دیجیے کہ اس کسان کے لیے بھی کرسی لائی جائے۔ یہ تھے فقہ کے عظیم المرتبت امام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے محکمہ انصاف کے سربراہ قاضی القضات، آج کے دور میں ہم بات کریں تو چیف جسٹس کی حیثیت سے خلیفہ ہارون الرشید کے خلاف مقدمے کی سماعت کی تھی، اور اس سماعت کے دوران انہوں نے ایک کہانی سنائی تھی۔ پھر وہ تمام عمر پریشان رہے۔ امام ابو یوسف محض قاضی ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کا اصل کارنامہ فقہ اسلام کی تدوین بھی ہے۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کا نام یعقوب اور کنیت ابو یوسف ہے، اور آپ کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا تعلق مدینہ کے انصاری خاندان سے ہے۔ آپ کے پردادا حضرت سعد بن حبشہ صحابی تھے اور غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں شریک رہے تھے۔ پھر وہ کوفہ چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ امام ابو یوسف کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، اور آپ کی سال ولادت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک آپ پیدا ہوئے ہیں 93 ہجری میں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے 113 ہجری میں۔ تاہم اگر ہم بات کریں تو 93 ہجری میں ہی آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ امام ابو یوسف کو کم عمری میں ہی علم کے حصول سے گہری دلچسپی تھی، لیکن آپ کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ اس وجہ سے آپ کے والد محترم کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا معاش کی جد و جہد میں ان کا ہاتھ بیٹھائے، مگر امام ابو یوسف کے دل میں حصول علم کی جو خواہش تھی وہ دب نہ سکی۔ آپ کے والد صاحب سے چوری چھپے آپ علماء کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف سب سے پہلے قاضی ابن لیلہ کی مجلس سے درس میں شریک ہوئے۔ قاضی ابن لیلہ بہت بڑے عالم تھے، اموی اور عباسی حکومتوں میں قاضی رہ چکے تھے، حضرت علی اور قاضی شریح کے طرز انصاف سے واقفیت رکھتے تھے۔ امام ابو یوسف تقریباً 9 برس تک قاضی ابن لیلہ کے پاس حاضر ہوتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ بہت پائے کے عالم تھے، لیکن جب کبھی کوئی مشکل فقہی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اس مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی کیا رائے ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ امام ابو حنیفہ کے درس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ آخر ایک دن امام ابو یوسف امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درسگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ چونکہ امام ابو یوسف کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، اسی بنا پر ان کے والد محترم نے انہیں بار بار مجبور کیا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے گھر کے اخراجات پورے ہونے میں مدد ہو سکے، لیکن امام ابو یوسف کے دل میں علم کے حصول کا سودا سمایا ہوا تھا۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد آئے اور امام ابو حنیفہ کی مجلس درس میں انہیں زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ گھر لے جا کر انہیں سمجھایا کہ بیٹا، امام ابو حنیفہ کے پاس خدا کے فضل کرم سے سب کچھ موجود ہے، تم ان کی برابری نہیں کر سکتے، تم معاش کی طرف توجہ دو۔ والد صاحب کے کہنے پر امام ابو یوسف نے دل پر پتھر رکھ کر امام ابو حنیفہ کی مجلس درس میں حاضر ہونا ترک کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نے چند دن بعد پوچھا، یعقوب اب نہیں آتے؟ ان کے دیگر شاگرد نے اصل وجہ بتائی۔
امام ابو یوسف کو علم ہوا تو اپنے استاد محترم امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ نے مجلس درس کے اختتام پر امام ابو یوسف کو الگ سے لے جا کر چپکے سے انہیں ایک تھیلی تھما دی اور فرمایا کہ اس سے اپنے اخراجات پورے کرو اور جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو اور لے لینا۔ امام ابو یوسف نے گھر جا کر تھیلی کھولی تو اس میں 100 درہم تھے۔ اس کے بعد امام ابو یوسف نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں باقاعدگی سے شرکت شروع کر دی اور امام صاحب کی حیات تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ امام ابو یوسف کی چونکہ کم عمری میں ہی شادی ہو چکی تھی اور وہ صاحب اولاد بھی ہو گئے تھے، اس لحاظ سے بھی ان کے والد محترم شدت سے مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ یعقوب، امام ابو یوسف کا اصل نام، آپ کو کہا کرتے تھے کہ روزی کمانے پر توجہ دینی چاہیے، لیکن امام ابو یوسف علم فقہ اور علم حدیث حاصل کرنے میں ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ ایک ہی دن میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے والد آپ کو امام ابو حنیفہ کی مجلس درس سے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر لے جاتے تھے، لیکن آپ پھر وہیں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ علم کا اتنا زیادہ آپ کو شوق تھا۔ ایک دن آپ کے والد بہت ہی غصے کے عالم میں امام ابو حنیفہ کی مجلس میں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے امام ابو یوسف کو بہت برا بھلا کہا اور مجلس میں تشریف فرما کر تمام لوگوں سے کہا، میرا لڑکا بار بار میری حکم عدولی کرتا ہے اور آپ لوگ اس معاملے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے دریافت فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ بازار جا کر کچھ کمائیں اور اہل و عیال کی پرورش میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، انشاءاللہ اس کار خیر میں ہم ان کی مدد کریں گے، لیکن امام ابو یوسف کے والد نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ آخر کار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا سختی سے فرمایا، اگر آپ ان کو حصول علم سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کی اس میں قطعاً مدد نہیں کی جا سکتی، ہاں کفایت کے معاملے میں ہم آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہیں۔ امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی اور امام ابو حنیفہ بھی آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ کی مجلس درس اس قدر پیاری تھی کہ آپ نے سوائے علالت کے دنوں کے کبھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ تک کے دن اس مجلس درس میں غیر حاضر رہنا پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے امام ابو حنیفہ سے کتنے برس تک علم حاصل کی؟ اس بارے مورخین کہتے ہیں کہ کم از کم 9 سال آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے علم حاصل کیا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، مجھے دنیا میں کوئی مجلس درس سے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابن ابی لیلہ کی مجلس درس سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس لیے نہیں نہ تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بہترین فقیہ دیکھا اور نہ ابن ابی لیلہ جیسا قاضی دیکھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ بھی کئی بڑے علماء کرام اور فقہاء کرام سے علم حاصل کیا۔ اگر ہم بات کریں تو ان میں ثابت ابو حمزہ الشمالی، حسین بن عمر بن میمون، حنظلہ بن ابی سفیان، سفیان بن عینیہ، عبید اللہ بن عمر، امام مالک بن انس اور اس کے علاوہ دیگر کئی جلیل القدر بزرگ شامل ہیں۔ جن دنوں میں امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل تھے، اس زمانے میں محمد بن اسحاق کوفہ تشریف لے آئے۔ وہ سیر و مغازی کے امام تھے۔ سیر سے مراد سیرت اور مغازی کا لفظ جنگوں کے احوال اور غازیوں کے اوصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف نے محمد بن اسحاق سے ان کی کتاب المغازی بھی سنی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سب سے بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے فقہ اسلامی کو باقاعدہ مرور فرمایا، اور امام ابو یوسف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فقہ حنفی کو زیادہ عملی شکل دی اور بہت سے پیچیدہ مسائل کو اپنے مسائل کے ذریعے سے حل فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس عظیم فقہی مکتب کی بنیاد ڈالی تھی، امام ابو یوسف اس مکتب کے ایک اہم ستون بھی تھے۔ امام ابو یوسف قرآن کریم کے حافظ تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص تلامذہ کے اجلاس میں شرکت کی پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ امیدوار کو حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اس اجلاس میں فقہاء کرام فقہی مسائل پر بحث و مباحثہ میں شریک ہوا کرتے تھے اور سب کی متفقہ آراء سے کسی فقہی مسئلے اور اس کے حل کو حتمی شکل دے دی جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے حافظ قرآن کی شرط اس کے لیے عائد کی تھی کہ وہ فقہی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پسند کرتے تھے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف قرآن پاک کے حافظ تھے بلکہ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم سے گہری واقفیت بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے جہاں کہیں کسی فقہی مسئلے پر بحث فرمائی، وہاں قرآن کریم کی آیات کو بطور حوالہ پیش کر کے ان سے استنباط فرمایا اور اپنے عہد کے عملی مسائل کو قرآن پاک میں دیے گئے اشاروں کی مدد سے حل کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کا بھی وسیع علم رکھتے تھے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں فقہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی خدمت بھی باقاعدگی سے حاضر دی جہاں صرف حدیث کا املا اور حدیث کروائی جاتی تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بے حد غیر معمولی تھا۔
آپ ایک نشست میں 50-60 احادیث ان کی اسناد کے ساتھ حفظ فرما لیا کرتے تھے۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید نے بعض افراد سے شکایت کی کہ وہ امام ابو یوسف کو بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہارون نے کہا، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی ایسا باب علم نہیں جس میں میں نے امام ابو یوسف کو کامل نہ دیکھا ہو یا نہ پایا ہو۔ وہ ہمارے ساتھ حدیث کے حلقوں میں جاتے تھے، ہم لکھ لیتے تھے اور وہ نہیں لکھتے تھے، پھر ہم مجلس سے اٹھتے تھے تو لوگ انہیں گھیر لیتے اور اپنے لکھے ہوئے کی تصدیق ان کے حافظ سے کیا کرتے تھے، اور فقہ میں انہیں نہایت بلند مرتبہ حاصل تھا۔ ان کے پاس بڑے بڑے فقیہ آیا کرتے تھے، ان سے سوالات کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کے پاس کوئی کتاب کوئی تحریر نہ ہوتی تھی، وہ بیٹھے بٹھائے فقہ کے سارے مسئلے بتاتے رہتے۔ امام ابو یوسف جیسا کوئی انسان نہیں تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک تعلیم اور درس میں مشغول رہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کا چشمہ فیض آپ کی کتابوں اور آپ کے سینکڑوں تلامذہ کے ذریعے جاری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 16 برس تک یعنی 166 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے شاگرد امام ابو یوسف بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ 166 ہجری میں آپ کو قاضی مطلب چیف جسٹس کے منصب پر مامور کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 17 برس تک آپ محکمہ انصاف کے نازک ذمہ داریوں سے متعلق رہے۔ اس دوران آپ بہت مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود رات میں درس کے لیے کچھ وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اپنے وصال سے کچھ سال پہلے آپ علمی مسائل سے غافل نہ تھے۔ آپ کے خاص شاگرد قاضی ابراہیم بن الجراح فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف جب شدید بیمار ہو گئے تو ایک رات میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ وہ غشی کے عالم میں تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے مجھ سے ایک فقہی سوال فرمایا، میں نے جواب دیا، انہوں نے اسے غلط قرار دے دیا۔ میں نے دوسرا سوال جواب دیا، انہوں نے اسے بھی غلط قرار دیا، اور پھر مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ میں ان کے پاس اٹھ کر واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا کہ رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف وفات فرما چکے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ شاگرد کی فہرست بہت طویل ہے۔ آپ کے شاگردوں میں فقہ کے مشہور امام حضرت امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ میں نے 3 الماریوں کے برابر کتابوں کا علم امام ابو یوسف سے حاصل کیا۔ امام ابو یوسف کے دیگر تلامذہ میں اسد بن فرات، امام مالک کے شاگرد اسماعیل بن حماد، جعفر بن یحییٰ برمکی، ہارون الرشید کے وزیر علی بن المدینی، فضیل بن عیاض، اور فقہ حنفی کے مشہور امام حضرت امام محمد بن حسن شیبانی بھی شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں کا تعلق خراسان، بلخ، مرو، ہرات، رے، بغداد، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مغرب اقصی غرض ایک وسیع علاقے سے منور ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات امام مالک بن انس سے بھی ہوئی۔ امام مالک سے ان کا چند فروعی امور پر فقہی اختلاف بھی ہوا، لیکن جب امام مالک نے دلائل دیے تو امام ابو یوسف نے اپنی رائے تبدیل کر کے امام مالک کی رائے کو اختیار کر لیا۔ امام ابو یوسف اساتذہ اور عالموں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابن ابی لیلہ کا ذکر ہمیشہ بہت ادب اور توقیر کے ساتھ کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی فرض یا نفل نماز ادا کی ہے تو امام ابو حنیفہ اور قاضی ابن ابی لیلہ کے لیے دعا ضرور کی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج کے لیے گئے تو مشہور سیرت نگار واقدی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ برمکی نے پوچھا، امام صاحب مکہ مکرمہ سے آپ کیا تحفہ لائے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا۔ پھر انہوں نے واقدی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، میں واقدی کو بطور تحفہ لایا ہوں۔ پھر انہوں نے واقدی کی بہت مالی امداد کروائی۔ واقدی کے مالی حالات ان دنوں اچھے نہیں تھے۔ خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں انتظامی اور عدالتی امور الگ الگ نہیں تھے۔ ریاست کا سربراہ یا ولی ہی عدالتی ذمہ داریاں بھی ادا کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی حکومت وسیع ہوگی تو آپ نے دونوں شعبوں کو الگ الگ کر دیا، لیکن دونوں شعبوں کے ذمہ داروں کا تقرر خلیفۃ المسلمین کیا کرتے تھے۔ جب بنو امیہ کا دور آیا تو عدلیہ کے ذمہ داروں کے تقرر اور معذوری کے اختیارات صوبوں کے والیوں کو دے دیے گئے۔ چنانچہ جو قاضی مقرر کیے جانے لگے وہ بہت اہل نہ تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کے فرائض میں سرکاری انتظامیہ کی مداخلت بڑھنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو متقی اور صالح قسم کے علماء کرام تھے وہ انصاف سے متعلق سرکاری ذمہ داریاں قبول کرنے سے گریز کرنے لگے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 عباسی خلفاء کے دور میں قاضی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ مہدی نے انہیں بغداد کے مشرق حصے کا قاضی مقرر کیا۔ خلیفہ ہادی کے عہد میں انہیں پورے بغداد کا قاضی بنا دیا گیا، اور ہارون الرشید کے زمانے میں انہیں قاضی القضات مقرر کر دیا گیا، یعنی وہ پوری مملکت کے وزیر عدل اور قانون تھے۔ مشرق سے مغرب تک تمام اسلامی ریاستوں میں ان کے حکم کے بغیر
قاضی یہ یوں سمجھ لیں کہ جج کے منصب پر کسی کا تقرر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قاضی القضات کے اختیارات بہت وسیع تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید تک امام ابو یوسف کا بے حد احترام کیا کرتے تھے اور ان کی آمد پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امام ابو یوسف نے بطور قاضی ہمیشہ انصاف کا پرچم سر بلند رکھا اور اس سلسلے میں خلیفہ، وزیر، آیا اور تمام حکومت کے بااثر افراد کا کبھی بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔